السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 252 تک کور کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت یعنی رتبہ اور بڑائی عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن میسنجرز کو، رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، بات کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں گئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کری تھی، اور کچھ روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی بات کری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کری تھی بنی اسرائیل کے ٹائم پہ، ہم لوگ اس سے پہلے کور کر چکے ہیں کہ ایک آواز کے ذریعے کلام کیا ہے، نہ کہ سامنے آ کے۔ تو ایک آواز آتی تھی جس آواز سے موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، اور ان میں سے بعض کو اس نے بہت اونچے درجے عطا کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی تھیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ روح القدس کون ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ روح القدس کا ایکسپریشن جو ہے وہ ایکچولی میں جبریل علیہ السلام جو فرشتے تھے ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف، مت بھید اور وواد کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ کی یہ مرضی ہوتی تو اللہ کے یہ رسول آ جانے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ جیسے آج کے ٹائم پہ آپ دیکھیں لوگ کتنا زیادہ فرقہ پرستی، سیکٹس بنا کے آپس میں لڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی یہ مرضی ہوتی تو یہ آپس میں کبھی نہ لڑتے۔ جیسے جیوز ہوا کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، کرسچنز آپس میں لڑتے تھے، ان کے خود ہی کے اندر فرقے بن جاتے تھے اور یہ آپس میں لڑا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ چاہتا ان کو زبردستی سب کو اپنا دین منوا لیتا، لیکن اللہ کی یہاں پہ یہ مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ زندگی دیا ہے اس وجہ سے تاکہ ہماری آزمائش کی جا سکے۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ جب ہمیں فریڈم دی جائے گی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 254 آتی ہے سورہ بقرہ کی۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو مال اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے، کس دن کو آنے سے پہلے؟ قیامت کے دن آنے سے پہلے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ تو کوئی اس دن سودا چلے گا، نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، نہ تو کسی سے سفارش کروا سکو گے، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 255 آتی ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ دیکھیں ابھی جو آیت کی ہم لوگوں نے تلاوت کری یہ سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 تھی۔ اسی آیت کو ہم لوگ آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اور یہ کلام پاک کی یعنی قرآن پاک کی سب سے گریٹسٹ ورس ہے۔
اس سے ریلیٹڈ کئی حدیثیں ملتی ہیں جس سے ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے. ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ پروفٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے سوائے اس کے موت کے. اس کے علاوہ دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر رات کے سونے سے پہلے ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. اللہ ہمارے گارڈ کے لیے کسی کو اپوائنٹ کر دیتا ہے اور شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جس گھر میں, وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو آئیے اب اس آیت الکرسی کے معنی کو ہم لوگ سمجھتے ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو سدا زندہ ہے, ایور لیونگ ہے, سیلف سبسسٹنگ ہے, جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے, جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند. اونگ اور نیند, سلمبر یعنی نیند کا جھونکا آنا, اور ایک جو انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے سامنے یعنی اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے, اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہیں سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے. اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے. اس کی کرسی نے, اسی کرسی سے اس کا نام ہے آیت الکرسی. کرسی کا مطلب یہاں پہ دو ہو سکتا ہے. ایک کرسی کا مطلب کہ وہ کسی طریقے کی کرسی ہو سکتی ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم انسان. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کرسی سے یہاں پہ مراد ہے اللہ کی اتھارٹی, اللہ کا کنٹرول. اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے, اور ان دونوں کی حفاظت و نگرانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا, اور وہ بڑا بلند مقام والا, بڑائی والا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 256 آتی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, یعنی دین کے معاملے میں, ریلیجن کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کری جائے گی. ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز یعنی الگ اور اسپشٹ ہو کر واضح ہو چکا ہے. اس کے بعد جو شخص طاغوت یعنی شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا, اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا ہے. کنڈا کیا ہے؟ ایمان کا کنڈا, اسلام کا کنڈا, جس کے ٹوٹنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے, اور اللہ خوب سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیں, جو اسلامک کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا, اس اسٹیٹ کے اندر مسلمز کے ساتھ ساتھ نان مسلمز بھی رہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نان مسلمز کو فورس کیا جائے گا. آپ اس کو دعوت دیجئے, اسلام کے بارے میں بلائیے, اسلام کے بارے میں بتائیے, لیکن فورس نہیں کیا جائے گا. جو جنگیں ہوتی تھی وہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے بیچ میں ہوتی تھی, یعنی جو اسٹیٹ ہے, جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ سے لڑتی ہے, سٹیزن سے نہیں لڑا جاتا ہے. سٹیزنز کو فورس نہیں کیا جاتا ہے. کسی معصوم کو, عورت کو, بچے کو, کسی ایسے انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی ہے. یہاں پہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے بیچ میں ہوئی ہے, گورنمنٹ کے بیچ میں ہوئی ہے. تو کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کری جائے گی. تو جو اسلامک کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا, اس کے اندر نان مسلمز بھی رہ سکتے ہیں, بٹ یہاں پہ شرط ہے کہ ان کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا, جزیہ کا. اب اس کے بعد آیت نمبر 257 آتی ہے سورہ بقرہ کی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے. جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا رکھوالا ہے. وہ انہیں اندھیریوں سے, اندھیرا نہیں, اندھیریوں سے, یہاں پہ پلیورل ورڈ استعمال ہوا ہے, اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اندھیریوں اور روشنی یعنی حق اور سچ ایک ہو سکتا ہے, پر اندھیریوں, ڈس بلیف کئی ساری ہو سکتی ہے, ان کے کئی سارے سورسز ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت دھیان دینے والی چیز ہے کہ یہاں پہ عربک میں اللہ نے اندھیریوں کے لیے پلیورل ورڈ استعمال کیا ہے, اور روشنی کے لیے, حق اور سچ کے لیے سنگولر ورڈ. اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے, وہ انہیں اندھیریوں سے
نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں، وہ سب آگ کے باسی یعنی دوزخ کے حقدار ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔